انڈیا انویسٹمنٹ ایکسپٹ کر رہا ہے ایز پر اسلام. ہم لون ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ لے رہے ہیں ایز پر شیطان. کیا اس میں کچھ سچائی ہے؟ نہیں. آئی فون نے بڑے پیسے کما لیے جب سے انڈیا کی طرف شفٹ ہوا ہے. اب سیمسنگ بھی آئے گا, بڑے بڑے برانڈ آئیں گے, اور ریڈی برانڈز آ رہے ہیں. پوری دنیا کے برانڈز انڈیا میں آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں پیسہ اگر ڈبل کرنا ہے صحیح ٹائم میں انڈیا پہنچ جاؤ. بجلی بھی سستی, لیبر بھی سستی, ملک کے اندر دہشت گردی نہیں, گورنمنٹ بھی اسٹیبل. مودی جی کا وعدہ ہے کہ سیمی کنڈکٹر میں بھی انویسٹ کرو گے تو ریونیو یہاں سے یہاں پہنچا دیں گے. انڈیا تو پوری دنیا کا پیسہ ڈبل کر کے اس کو دے رہا ہے. رکو ذرا, صبر کرو. انڈیا کی اکانومی ایسے جا رہی ہے, ہماری اکانومی کا رخ آپ لوگوں نے یوں کر دیا ہے, پھر بھی ہم نہ گھبرائیں. انڈیا انویسٹمنٹ ایکسپٹ کر رہا ہے ایز پر اسلام. ہم لون ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ لے رہے ہیں ایز پر شیطان. کیا اس میں کچھ سچائی ہے؟ جی, جس طرح آپ نے کہا کہ انویسٹمنٹس کا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ اجارہ اٹھا لیں, مشارکہ اٹھا لیں, وہ دونوں پارٹیوں کا اس پہ فائدہ ہوتا ہے. جب بزنس ہوتا ہے, کاروبار ہوتا ہے, تو دونوں پارٹیاں اس میں سے کماتی ہیں. اگر وہ لاس ہو جاتے دونوں بیئر کرتے ہیں. جبکہ قرض میں تو یہ ہے کہ جو لیکوڈ امام آپ کو دی ہوتی ہے, جو آپ کو پیسے دیے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ نے لوٹانے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کا نقصان ہو رہا ہو, آپ کے خرچے پورے نہ ہو رہے, تب بھی آپ نے سود واپس لوٹانا ہے. اب جس طرح آپ نے انڈیا پاکستان کی مثال دیکھی, تو یہ بڑی ایک دکھ کی بات ہے. میں تو یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی دن میں 2 واقعات ہوئے ہیں. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی 2-3, ایک ہی دن میں 2 واقعات ہوئے ہیں. ایک ہی دن میں ہمیں 1.3 بلین یعنی عوام کے لیے 1.3 ارب ڈالر ہمیں IMF نے قرضہ دیا. اور ایک ہی دن میں, اسی دن ایمیزون نے جا کے ہندوستان میں انویسٹمنٹ کی 35 ارب ڈالر کی. اب 35 ارب ڈالر اگر میں حاضرین کے لیے بتاؤں تو یہ تقریباً پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہے, کمرشل بینکوں کو ہٹا دیں, اصل تو ہمارے اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہے, کمرشل بینکوں کے تو وہ تو عوام کا پیسہ ہے, جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں وہ 10 ارب ہے. اس کا مطلب ہے کہ 3.5 پاکستان, یعنی اگر پاکستان ایک یہ ہو گیا, پھر دوسرا پاکستان, پھر تیسرا پاکستان, اور پھر آدھا پاکستان, یہ ایک دن میں ہندوستان اپنے ملک کے اندر لے آیا ہے. 3.5 ملکوں کو ایک جا کر کے ہندوستان ایک ڈیل کر دی اس نے 35 ارب ڈالر. اور اس سے 2 دن پہلے, زیادہ بھی نہیں, 2 دن پہلے 17 ارب ڈالر مائکروسافٹ لے آیا. یعنی سر پاکستان کو ایک بار پھر جو ہے وہ IMF کا لون کی جو قسط ہے, یا کہہ لیجئے کہ جو ہم بڑے دنوں سے انتظار کر رہے تھے, وہ پیسہ مل چکا ہے. اور دوسری طرف اگر ہم بھارت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے چاہے مائکروسافٹ ہو, چاہے دوسری کمپنیز ہو, ایمیزون وغیرہ, بڑی بڑی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ہماری طرف اس طرح کا کچھ نہیں ہو رہا, اور دوسری طرف انویسٹمنٹ جاری ہے, اور ہم ابھی تک جشن منا رہے ہیں لون مل جانے کے اوپر, اور یہ لون ہمارا کتنے دن ہمیں خوشحال رکھ سکے گا, یہ بھی آپ یقیناً آپ جو ہے جانتے ہوں گے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, یہ IMF سے جو پہلا ہم نے قرض لیا تھا وہ 1958 میں لیا تھا, اور 1958 سے لے کے اب تک ہم 23 لے چکے ہیں, اور 24واں جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. جو IMF سے ہمارا جو لون ہے, 24واں لون جو ہم نے لیا ہے وہ ابھی چل رہا ہے, اور اس کی ایک قسط جو ہے 1.2 بلین ڈالرز کی, وہ ان کے جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس نے اپروو کر دی ہے. اس میں 1 بلین تو EFF ہے, ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی, اور 200 ملین جو ہے وہ ہے RSF. RSF جو ہے یہ ایک ان کی فیسلٹی ہے جو کہ ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی ہے, جو کہ یہ جو کلائمیٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے, ایفیکٹولی ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں وہ دیتے ہیں. 37 منتھ لانگ یہ ایک پروگرام ہے, یہ جو ابھی موجودہ ہے,
और उसके 3.3 बिलियन डॉलर्स अब तक हमें मिल चुके हैं। टोटल 7 बिलियन डॉलर्स हैं जो हमें मिलने हैं 37 मंथ्स में। अब आपने जो सवाल किया कि हम तो 1958 से ये लेते आ रहे हैं और अभी तक भी हम 2025 अभी आ चुका है, यानी जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा जो है वो अरसा हो चुका है इसको, लेकिन देयर इज़ नो एंड इन साइट। हालांकि शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी हम ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, लेकिन लगता नहीं है ऐसा। अभी हम कोसों दूर हैं इससे। और उनकी जो ये वो हमें देते हैं ये फैसिलिटी, वो इसलिए देते हैं कि हम फिस्कल डिसिप्लिन पैदा करें, हम अपनी टैक्स बेस जो है उसको ब्रॉडन करें, हम अपना रेवेन्यू इंक्रीज करें, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, हम एक फिस्कल डिसिप्लिन लेके आए, हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करें। लेकिन हम अपने जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनको हम जो बहुत हमें नुकसान दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब इनकी अकल ठिकाने आने लगी है और अब तो ये हैरान हो रहे हैं कि इंडिया में क्यों इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और दूसरी साइड पाकिस्तान को क्यों कोई लोन नहीं देते। लेकिन इसका रीज़न पाकिस्तानी कभी डिस्कस नहीं करते। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इंडिया में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और इंडिया की इकोनॉमी भी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसीलिए इस मार्केट को दुनिया की कोई भी कंपनी इग्नोर नहीं कर सकती। इसीलिए आज तेज़ी से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है। अभी हाल ही में ही सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 17 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और दूसरी साइड पाकिस्तान की गवर्नमेंट 1 बिलियन के लिए IMF के पेयर में लेटी है। तो इंडिया और पाकिस्तान में यह बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। अब किसी भी सेक्टर में पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती। इंडिया का सिर्फ IT सेक्टर का एक्सपोर्ट तो 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया है और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है, वो भी हर साल गिरता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का फोकस ही अब नहीं रहा। पाकिस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया है और मीडिया भी ये बात कभी नहीं करते। मीडिया भी हर दिन पॉलिटिशियन को लड़वाते हैं और उनकी ही बात करते हैं, कभी इकोनॉमी और एजुकेशन की बात नहीं करते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।